الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، اور اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بے پناہ اسباق موجود ہیں۔ اسی واقعہ معراج میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ہی مسلمانوں کو وہ عظیم نعمت عطا فرمائی جسے اہل ایمان ہر روز 5 وقت مسجدوں میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں۔ نماز اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ میدان جنگ بھی ہو، جہاں پہ مجاہدین جمع ہوں، بھی تو نماز معاف نہیں ہے۔ سفر ہو رہا ہو بھی تو نماز معاف نہیں ہے۔ کیئر ہاسپٹل میں ہوں اور اٹھایا بٹھایا جا رہا ہو، وضو کرنے کی استطاعت نہ ہو، پھر بھی نماز پڑھنا ہے۔ صرف 2 لوگ جن کے لیے نماز معاف ہے، وہ ایک عورت ہے جو مینسٹرل سائیکل سے گزرتی ہے ہر مہینہ، جسے اللہ تعالیٰ نے نماز سے معاف کیا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو دیوانہ ہو، مجنون ہو، جس کی جنون کی وجہ سے ایرا گڈھا ہاسپٹل میں شریک کرا دیا گیا ہو، ایسے آدمی کے لیے نماز معاف ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی مثال یا تو حائضہ عورتوں کی سی ہے یا دیوانوں کی سی ہے، جنہیں معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں ایرا گڈھے میں لے آ کے شریک کرا دینا چاہیے۔ مومن ہوتے ہوئے، ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، نماز اگر 5 وقت مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی عذر شرعی ہو تو بات الگ ہے، گھر میں پڑھ لے، لیکن 5 وقت مسجد میں آ کے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اگر مسلمان باپ اور ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے فرض ہے، اور یہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے عظیم تحفے کے طور پہ اللہ کے نبی کے حوالے کیا ہے۔ نمازیں نہ پڑھنا، معراج آ گئی نمازوں کے لیے مسجد میں آ جانا، یہ معراج کا مقصد نہیں ہے۔ عام طور پہ اس وقت ملت کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ نہ نمازوں سے کوئی تعلق ہے، نہ مساجد سے کوئی ربط ہے، بس دن میں سال میں کچھ راتیں ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مسجدوں میں جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ یہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ راتوں کا عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ راتوں کا عمل اللہ کو اسی وقت خوش کر سکتا ہے جب آدمی حرام چیزوں سے بچتا رہے۔ شراب، جوا، سود، زنا، اور ویسے ہی نماز کو چھوڑنا بھی حرام ہے۔ نماز کو چھوڑنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آدمی نے شراب پی لی۔ آج لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ لڑکا شراب پی رہا، لڑکی کو نے دے دی، لیکن یہ پتہ چلا کہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بات نہیں، دے دیتے۔ حرام ہے۔ تارک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنا حرام عمل ہے۔ اذان کے بعد کسی مسلمان کا بازاروں میں رہنا، پارکوں میں رہنا، کسی اور مصروفیت میں رہنا، یہ حرام ہے۔ حرام سے بچتے ہوئے اگر آج کے رات اگر کوئی
عبادتیں کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، آج نہیں، کسی بھی ہر رات میں عبادت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت گرامی، آج معراج کے واقعے پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا، اس کے ذریعے سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتے ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مستند احادیث کی روشنی میں یہ واقعہ آپ کو مشکوٰۃ شریف میں تفصیل سے ملے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہر عنوان کے تحت 3 باب ہوتے ہیں، باب اول، باب دوم، باب سوم۔ باب اول میں وہ حدیث ہوتے ہیں جسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری میں بھی ملتی ہے اور مسلم میں بھی ملتی ہے، دونوں کتابوں میں جو حدیث ملتی ہے، وارد ہوتی ہے، اسے متفقن علیہ۔ دوسرے باب میں وہ حدیثیں آتی ہیں یا تو بخاری میں ملتی ہیں یا مسلم میں ملتی ہیں۔ تیسرے باب میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ حدیثیں یہ 2 کتابوں سے ہٹ کے جو دوسری کتابیں ہیں سیاست کی، وہ حدیثیں تیسرے باب میں آتی ہیں۔ تو پہلی اور دوسری باب کی جو حدیثیں ہیں کافی مضبوط، کافی معتبر مانی جاتی ہیں۔ تو شب معراج کی حدیثیں کے سلسلے کی جو حدیث پہلے اور دوسرے باب میں مشکوٰۃ شریف میں واقع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی نبوت کے اعلان کیا، آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے چلے، تقریباً 40 لوگ 3 سال میں اسلام کو قبول کیے۔ اس کے بعد آپ نے علی اعلان کلمہ توحید کا اعلان کیا لوگوں کے سامنے، تو مکے میں بے انتہا مخالفت شروع ہو گئی۔ مخالفت اتنی بڑھ گئی کہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، پکڑ کے مارنا بڑا آسان ہو گیا۔ جیسے ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان میں راجستھان کے 2 لوگ ہریانہ کے کسی کام سے، ان کو ایک آدمی وہاں پہ مار دیا اس لیے کہ وہ گورکشک تھا۔ وہ یہ الزام لگایا کہ یہ گائے کی خرید و فروخت کے لیے آ گئے۔ آج ہم کو احساس ہو رہا کہ مکے کے حالات کیسے ہوں گے۔ بھائی ایک سفر، اب میں یہاں سے کہیں جاؤں، اعتماد ہی نہیں ہے کہ میں واپس زندہ ہوں گا۔ اس وقت حالات ہندوستان کیسے ہو گئے۔ تو ان حالات میں ہم کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کیسے گزر رہے تھے ہوں گے۔ گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکلنا مشکل تھا۔ اتنی تکلیفیں آپ کو دی جا رہی تھیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا تھا، آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اجڑی ڈالی جا رہی تھی، صحابہ کرام کو ریگاروں پہ گھسیٹا جا رہا تھا، آگ کے بستروں پہ لٹایا جا رہا تھا۔ اسلام کا طلوع ایسے ہی ہوا ہے۔ ہم کو جو اسلام ملا ہے وہ شادی خانوں سے ملا ہے، ولیموں سے ملا ہے، دعوتوں سے ملا ہے، خوش گپیوں سے ملا ہے۔ اسلام جو شروعات ہوئی ہے انتہائی مشکل حالات۔ بہرحال 10 سال گزرے، 11 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ آپ بے انتہا مشکل حالات میں صحابہ کرام، ایک وقت کا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ واقعے کتنے گمبھیر تھے، حالات کیسے گمبھیر تھے وہ بتانے کے لیے واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور حضرت خباب بن ارت وہ صحابی ہیں کہ جن کو آگ کا بستر بنا کے اس پہ لٹا دیا گیا، آگ، دہکتی ہوئی آگ بچھا کر اس پہ حضرت خباب بن ارت کو لٹا دیا گیا۔
اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اسلام سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی سے وہ آ کے بولے کہ اللہ کے نبی کتنی مشکلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ میرا صحابی صبر کا دامن چھوڑ رہا ہے، حالات کے پیش نظر صبر کا دامن چھوڑ رہا ہے۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے، کہا اے خباب، تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو ایمان لے کر آئے، جس کی وجہ سے ان کے سر پر آرا رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کے لتھڑوں کو نکالا جاتا تھا، ہڈی اور گوشت کو الگ کیا جاتا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اے خباب، وہ غالب ہو کے رہے گا۔ ایک لڑکی حضر موت تک یمن میں ہے، یمن میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرے گی، اسے ایک اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صنعاء سے حضر موت تک اکیلی سفر کرے گی، لیکن اسے ایک اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو آپ حالات کو اپریشیٹ کیجئے، مکے کے جو حالات ہیں کہ ایمان کی وجہ سے آگ کے بستر پہ لٹایا جا رہا ہے، یہ خالی ہم سن کے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن وہ حالات ایسے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور وہاں پہ آسمانی دنیا، ملکوتی دنیا کی سیر کروائی، اور بہت ہی اہم ترین واقعات اس موقع پہ سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جو حتیم کا علاقہ ہے وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، نیند گہری لگی ہوئی ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھیے، آپ کو زمزم کے کنویں کے قریب لے جاتے ہیں، آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں، سینے کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اور اس کے بعد سینے میں برکت، حکمت اور علم ڈال کر بند کر دیتے ہیں۔ پھر ایک سواری انتہائی برق رفتار، برق یعنی بجلی، بجلی کیسی آسمان پہ چمکتے روشنی ہم کو دکھائی دیتی، یعنی آنکھ موندنے سے پہلے روشنی ہم تک پہنچتی ہے، اتنی سپیڈ ہوتی ہے بجلی کی۔ اس سپیڈ سے وہ چلنے والا جانور ہے، وہ پہلا قدم حد نگاہ تک پہلا قدم، اس کے بعد دوسرا قدم، وہ براق کی سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، براق بدک جاتا ہے، حضرت جبریل امین اس کے پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اے براق کیوں بدک رہا ہے؟ اس سے زیادہ بابرکت، اس سے زیادہ عظیم ہستی آج تک تجھ پہ سوار نہیں ہوئی ہے۔ براق خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوتے ہیں اور یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلی منزل مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اترتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا یہاں آپ ہجرت کرنے کے بعد تشریف لائیں گے، مکے سے جب آپ کو لوگ نکال دیں گے یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔
دوسری منزل تھی طور سینا، جس کے دامن میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تیسری منزل بیت اللحم، چوتھی منزل مسجد اقصی۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترتے ہیں، وہاں پر براق کو باندھ دیا جاتا ہے۔ براق پہلے بھی انبیاء کرام نے براق پہ ہی سفر کیا تھا، اور جس مقام پہ پہلے انبیاء کرام نے براق کو باندھا تھا، اللہ کے نبی نے بھی وہیں باندھا۔ مکے سے بیت المقدس کے سفر پر جب اللہ کے نبی تھے تو ایک آواز آئی، ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یہ یہودیت تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آواز آئی، ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی ادھر۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ نصرانیت تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ کچھ دور آگے بڑھے تو انتہائی خوبصورت عورت، انتہائی بنی سنوری ہوئی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کی، لیکن اللہ کے نبی نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ دنیا ہے جو بن سنور کے آپ کے سامنے آتی ہے تاکہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اللہ کے نبی نے توجہ نہیں فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آپ کے راستے میں آتا ہے اور آپ کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایک زبردست جماعت ٹھہری ہوئی ہے۔ پورے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے پورے ٹھہرے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر نبی سوچ رہا ہے کہ کون اس جماعت کی امامت کریں گے۔ حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے مقام پہ مصلی پہ پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء کا لقب آپ نے پایا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ پانی کا، ایک پیالہ دودھ کا، ایک پیالہ شراب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے مبارکباد پیش کی کہ آپ نے اپنی فطرت کو پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے۔ بہرحال مسجد اقصی میں نماز کے بعد ایک سیڑھی، جسے اسرا بھی کہتے ہیں، معراج بھی کہتے ہیں، وہ سیڑھی پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین اس سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے پہلے آسمان پہ پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ حضرت جبرائیل نے کھٹکا مارا، اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ ہاں، وہ بلائے گئے ہیں۔ فوری دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں مشاہدہ فرماتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ انسانیت کا کامل نمونہ، آپ کی جسامت وغیرہ انسانیت کے کامل نمونے کے طور پہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب داہنی جانب دیکھتے تو آپ مسکراتے، بائیں جانب دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، آپ رونے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ دادا
ہمارے دادا آدم داہنی جانب دیکھ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ بولے ان کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہیں، ایمان والے ہیں، وہ داہنی طرف ہیں، اور جب داہنی طرف یہ چہرہ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ بائیں جانب ان کی اولاد میں سے کافرین ہیں، ان کی طرف دیکھ کر یہ روتے ہیں۔ کیا فطری بات ہے! دیکھیے آج بھی اگر کسی کو والد کو بچے ہوں جس میں سے ایک آدھ بچہ بگڑا ہوا ہے یا دو بچے بگڑے ہوئے دوسرے بچے صحیح ہیں، تو باپ اچھے بچوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بگڑے ہوئے بچوں کو دیکھ کے اس کا دل رونے لگتا ہے۔ ویسے ہی دنیا میں پھیلے ہوئے آدم کی اولاد جو آج نیکوکاروں پہ ظلم کر رہی ہے، ان کی طرف دیکھ کر حضرت آدم رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ دوسرے وہاں سے نکل کے دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ دو انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا۔ تیسرے آسمان پہ انتہائی خوبصورت، ہر طرف ان کے چہرے سے روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت یوسف ہے، آپ ان سے ملیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، علیک سلیک ہوئی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان بڑا امپارٹنٹ ہے، یہ چھٹا آسمان مسلمانوں کے لیے بڑی راحت دیا ہے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں تبدیل کروایا۔ یہ چھٹا آسمان بڑا اہم ہے مسلمانوں کے لیے۔ 7ویں آسمان پر ایک بزرگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم شکل ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا وہاں پہ ایک اللہ کا گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ بیت معمور کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل سیدھو سید اوپر 7ویں آسمان پہ ویسے ہی ایک گھر بنا ہوا ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور اس کو ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل فلوں کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل امین بھی ساتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میری حد ختم، یہاں سے میں اگر 1 انچ بھی آگے پڑھوں تو یہ میرے پر جو ہیں جلا دیے جائیں گے، اس لیے یہاں سے آپ کو اکیلے ہی آگے جانا پڑے گا۔ سدرۃ المنتہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، گفتگو ہوئی۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں 50 نمازیں تمہاری امت پہ میں فرض کرتا ہوں۔ دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تیسری خوشخبری یہ بتائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی میں معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ چوتھی بات یہ آئی کہ اگر تمہاری امت میں سے کوئی آدمی، ذرا غور سے سنیے، کیا اللہ کی رحمت ہے۔ پہلی رحمت تو یہ آئی کہ شرک نہ کرو، اللہ ہر طرح کے گناہ معاف کر دے گا۔
جس کے لیے جو چاہے، جس کے لیے چاہے. اور یہ خوشخبری یہ ہے کہ اگر تمہاری امت میں سے کوئی شخص نیک عمل کا صرف ارادہ کرے گا تو 1 نیکی لکھ دی جائے گی. اگر وہ نیک عمل کر گزرے گا تو 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اگر تمہاری امت میں کا کوئی آدمی کوئی برائی کا ارادہ کرا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر برائی کرا تو 1 برائی لکھی جائے گی. جیسے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ارادہ کیا، ارادے پہ 1 نیکی مل گئی. اگر 2 رکعت نفل پڑھ لی 10 نیکیاں مل گئی. کسی وجہ سے نہیں پڑھی 1 نیکی تو ارادے کی ملی. کسی نوجوان نے یہ پروگرام بنایا کہ پٹھان دیکھوں گا، کچھ نہیں لکھا جاتا. اگر ظالم دیکھ لیا 1 گناہ لکھا جائے گا. پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے نام اعمال میں وہ گناہ لکھا چکے ہیں. مسلمانوں کے لیے فلم دیکھنا کوئی عیب نہیں ہے. آج کل جب دوزخ سامنے ہوگی، جب پتہ چلے گا کہ کیا ہم نے گناہ کیے ہیں. اتنا عام ہو گیا ہے فلم فحش کہ فلم دیکھنا. کالجوں میں پڑھنے والے بچے تو ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے غیر مسلم گفتگو کرتے ہیں فلموں پر، کہ مسلمان اس لیے پیدا ہوئے ہیں. ارے ان کے ہیرو کون ہیں؟ اللہ نے کن لوگوں کو ان کا ہیرو بنایا ہے؟ ان کو چھوڑ کے یہ ظالم جو چند کوڑیوں پہ اپنے جسم کو بیچتے ہیں. تو بہرحال یہ 4 باتیں لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھوڑا انکویزیٹو ہے. فوری پوچھے کیا ملا آپ کو؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے شریعت والے رسول، اس کے بعد اللہ کے نبی ہی شریعت والے رسول ہیں. تو پوچھا کہ کیا ملا آپ کو؟ بولے 60 نمازیں ملی، 50 نمازیں ملی. ارے 50 نمازیں؟ تمہاری قوم اس کتاب نہیں لا سکتی. مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے قوم کو دیکھا ہے، تمہاری قوم اس کی کتاب نہیں لا سکتی. جاؤ ابھی اللہ سے ملاقات کرو اور کچھ کم کرواؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، کہا کہ مالک ذرا کم کر دے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 45. حضرت موسیٰ کہے کہ 45 کیسے؟ نہیں ہو سکتا. پھر گئے 40، 35. بار بار حضرت موسیٰ بھیجتے جا رہے ہیں اللہ کے رسول. 35، 25، 20، 15، 10، آخر میں 5. حضرت موسیٰ کے پاس آئے، بولے کیا کتنا کم ہوا؟ تو 5 نمازیں ہوئی. یہ نہیں پڑھ سکتی تمہاری قوم. کتنا صحیح انالیسس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آج ہماری قوم کو ہم دیکھتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں بازاروں میں، گھروں میں بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، سیل فونوں پہ مصروف ہیں، دوست احباب میں گپے لگا رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی اس موقع پہ فرمایا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس اس عرضی کو لے کے جانا نماز کو کم کرنے کی مجھے شرم آ رہی ہے، یہ کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا، ذرا کان کھول کے سن لو، رحمت کا عالم دیکھو اللہ تعالیٰ کی، کہ تمہاری امت پر روز 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور جو شخص بھی یہ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرے گا اسے 50 نمازوں کا اجر عطا کیا جائے گا. 5 پڑھیں گے تو 50 کا اجر، اور یہ نماز نہیں پڑھیں گے
تو پھر کوئی حفاظت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ برا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کچھ مشاہدات بھی فرمائے۔ وہ مشاہدات بڑے اہم ہیں۔ تقریباً احادیث کی کتابوں کے مختلف احادیث اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 12 مشاہدات آپ نے فرمائے، اور 12 مشاہدات کے اگر انالیسس کی جائے تو 9 مشاہدات منفی ہیں، مطلب عذاب دیا جا رہا ہے۔ 9 نہیں، 11 مشاہدات، 12 میں سے 11 مشاہدات پہ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی منفی مشاہدات ہیں۔ اور ایک مشاہدہ، صرف ایک مشاہدہ ایسا ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اجر دے رہا ہے۔ 12 مشاہدات میں سے 11 مشاہدات پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں، اور ایک مشاہدہ ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے۔ تو 11 مشاہدات میں سے 4 مشاہدات زبان کی وجہ سے، یہ جو زبان ہے اپنی زبان کی وجہ سے 4 مشاہدات آپ نے فرمائے۔ مال کی وجہ سے 3 مشاہدات، 3 عذاب دیکھے آپ نے۔ فروج، پرائیویٹ پارٹس، اس کی وجہ سے 2 مشاہدے، 2 الگ دوسرے مشاہدے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زبان کے کیا مشاہدات، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زبانیں کیا ہیں۔ اور کوئی ایسا کوئی کہانی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ان عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امت کو بتا دیا کہ امتیوں میں نے یہ عذاب دیکھا ہے، زبان سنبھالو، زبان سنبھالو۔ 4 مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے خینچیوں سے ہونٹوں کو اور زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ امیجن کریں کہ ہونٹوں کو اور زبانوں کو کاٹ رہے ہیں فرشتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مقررین ہیں، وہ جو بے تکی باتیں پہ لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتے تھے، یہ مقررین ہیں۔ نہ ان کی تقریروں میں قرآن دکھتا ہے نہ حدیث دکھتا ہے، ان کا کام بس یہ ہے کہ دوسروں کو کفر کے طرف ڈھکیل دو اور کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے مشاہدہ دیکھا کہ ہونٹ اور زبان دونوں کو خینچوں سے کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں لیکن کاٹا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقررین ہیں جو بے تک کی باتیں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کے دل تنگ ہو رہے ہیں، بجھے ہوئے ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرت بڑھ رہی۔ ایک پتھر میں سے چھوٹا سا شغاف ہوا، ایک پتھر ہے اس میں سے چھوٹا سا روزن، چھوٹا سا شغاف، سوراخ ہوئی، اس میں سے بہت بڑا بیل نکل گیا، اور بیل نکل کے واپس پھر اس سوراخ میں جانا چاہ رہا ہے، جا نہیں سک رہا ہے، بہت کوشش کر رہا ہے، چھوٹی سی سوراخ سے بیل نکل گیا اور جانا چاہ رہا، جانا نہیں چاہ رہا۔ اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ اس شخص کی مثال ہے جس کی زبان سے ایک بات نکل گئی اور اس کے بعد وہ نادم ہو کے اس کی پابجائی کرنا چاہتا ہے لیکن پابجائی نہیں کر سکتا ہے۔ زبان سے تو بات نکال دیا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ غلطی ہوئی،
لیکن اس کی پابجائی کرنا چاہ رہا ہے، نہیں کر سکتا۔ آج خاندان ہمارے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک زبان بے لگام کر دیتا، دل میں ایک دوری پیدا ہو گئی۔ اب وہ کتنی ہی اس کی صفائی پیش کرے، ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرے، نہیں ہو سک رہے۔ وہ خاندان ادھر، یہ خاندان ادھر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زبان ایسی چیز ہے، اگر بے سمجھے بوجھے اگر اس کا استعمال کرو گے، بعد میں اس کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے معراج میں آسمانوں میں اس واقعے کو دیکھا۔ کتنی حیرتناک داستان اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور چھریوں سے اپنے ہی گوشت کو کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ امیجن کریں آپ کہ اپنے ہی گوشت کو چھری سے کاٹ رہے ہیں، خود کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل امین، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اپنے ہی جسم کو چھریوں سے کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہی گوشت کو کھا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تانا دیتے ہیں، بات سیدھی نہیں کرتے ہیں، ٹوچن کے ساتھ دل کو توڑنے والی بات کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ آج مسلم معاشرہ تانوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں دو پیسے آ گئے تانے، جہاں خوشحالی آ گئی تانے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی 1 یا 2% لوگ تانوں سے بچے ہوئے ہیں، ہر ایک تانوں کا عادی۔ قیامت میں یہ تمام لوگ اپنے ہی جسم کو کاٹیں گے اور خود کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر معراج کی شب میں دیکھا ہے۔ کچھ دور قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، کافی بڑے بڑے ہیں اور تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ لہو لہان، چہرے لہو لہان ہیں اور سینے لہو لہان ہیں، نکلتا چلا جا رہا ہے خون، لیکن بس نوچتے چلے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بد پیچھے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ آج مسجدوں میں لوگ بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، شادی خانوں میں تو چھوڑیے، بازاروں میں اور گھروں میں تو چھوڑیے، مسجد میں بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اپنے ہی ناخنوں سے جو کہ تانبے کے ہیں اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ زبان کی سلسلے کی یہ 4 مشاہدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کتنے اہم ترین ہیں۔ زبان جب بے لگام ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا آپ اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیے۔ جب تک اسلامی تعلیمات تھیں زبان قابو میں رہتی تھی، لیکن جو ہی اسلام زوال پذیر ہوا، کافر و جاہل آئے اور حکومت انہوں نے شروع کر دی۔ آج ہندوستان میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ صرف زبان کی وجہ سے، ظالموں نے زبان کا استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پھیلا دی، صرف زبان کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ بچہ اسکول میں ہے لیکن اس کے دل میں زہر پھیلا دیا گیا، غلط باتیں بتا کر اس کو۔ اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، ادھر سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے غلط استعمال کرتے ہوئے زبان کا، اور ہمارے لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو بانٹ رہے ہیں،
کاٹ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. ایکسٹرنلی انٹرنلی زبان کے غلط استعمال سے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے. تین جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تین مشاہدات مال کے سلسلے میں فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے کپڑوں پہ پیچھے اور سامنے پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں. انسان ہیں لیکن جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں. اے جبریل امین, یہ کیا ماجرا ہے؟ سامنے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور یہ انسان ہے لیکن جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں. لے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نہ زکوٰۃ دیتے تھے نہ خیرات کرتے تھے. شادیاں تو بڑے شاندار ہوتے ہیں لیکن غریبوں پہ کچھ خرچ کیا جائے, خاندان کے بچوں پہ کچھ خرچ کیا جائے نہیں. اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن اللہ کے راستے میں خیرات کریں, دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے اللہ کا پیسہ خرچ کریں, یہ نہیں. اللہ کے نبی نے ہم کو وہ وہاں دیکھ لیا کہ ہمارے آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے اور ہم گھاس چر رہے ہیں وہاں پر. مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کی اہم ترین صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مال میں حق ہوتا ہے غریبوں کا, سائلوں کا اور مسکینوں کا حق ہوتا ہے. اگر 10 روپے بھی کماتا ہے تو اس میں بھی وہ حق ادا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہے. آپ امیجن کیجئے کہ اب کتنے پیارے اچھے اچھے ہونٹ ہیں. شاعر حضرات تو یہ گلاب کی پکڑیاں ہیں بولتے, پیارے پیارے ہونٹ ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اونٹ کے ہونٹ کی طرح یہ ہونٹ ہیں اور وہ لوگ آگ کے ڈلے کھا رہے ہیں, آگ کے ڈلے. حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے, بے آسرا لوگوں کا مال کھا جاتے تھے. اور معراج کی شب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مشاہدہ کروایا کہ آگ کا ڈلہ کھا رہا ہے وہ شخص اور اس کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہو گئے. آج کسی یتیم کا کوئی پلاٹ ہے تو علاقے کا پہلوان سب سے پہلے قبضہ کر لیتا اس میں, پورے پولیٹیکل سپورٹ اس کے پیچھے رہتا ہے. بیوہ ہے, پتہ چلا کہ بیوہ کا کوئی گھر ہے, لوگ اپنا حق سمجھ کے قبضہ کر لیتے ہیں. پولیس ان کا سپورٹ کرتی ہے, ہر کوئی ان کا سپورٹ کرتی ہے. اس روز جب آگ کے ڈلے کھائیں گے کون سی پولیس سپورٹ کرے گی؟ اور معراج کی رات میں نمازیں بھی چل رہے ہیں, ادھر یتیموں کے مال بھی ہڑپ کیے ہوئے ہیں, بیواؤں کے مال بھی ہڑپ کیے ہوئے ہیں, عمرے بھی جا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. کیسی زبردست وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اتنا دل کو غمگین کر دیتا ہے اور یتیم کی اہمیت کو, عظمت کو اتنی بڑھا دیتا ہے. ایک دفعہ عید کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں. ہزاروں صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں. عید کی نماز, خوشی کا دن, ہر طرف بچے گھروں سے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے خوشی خوشی نکل رہے ہیں. وہاں پہ ایک بچہ روتا ہوا ٹھہرا ہوا ہے. اللہ کے نبی مدینے کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے معاملی نہیں, عام آدمی نہیں, ایک تو نبی, پھر مدینے کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جن کے لیے ہزاروں آدمی وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں.
جو ہی بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اللہ کے نبی کے قدم رک گئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آج تو عید کا دن ہے، جاؤ نئے نئے کپڑے پہن کے آؤ، نہا دھو کے نئے پہن کے آؤ، چلیں گے عید گاہ۔ بولا کہ مجھے نئے کپڑے کون سلائے گا، کون پہنائے گا؟ کیوں؟ بولے میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اماں غریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، گود میں اٹھایا، آپ نے اپنا رخ اپنے گھر کی طرف کیا، ہزاروں آدمی وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ آ کے ہمارے اماں عائشہ سے کہا کہ بچہ اس کو نہلا دھلاؤ، حسن حسین کے جو بھی اچھے کپڑے ہیں اسے پہناؤ، اور آپ ٹھہرے رہے۔ اور جب اچھے کپڑے پہننے کے بعد گود میں لیے کہا کہ بیٹا کیا تجھے پسند نہیں کہ محمد تیرا باپ ہو، حسن حسین تیرے بھائی ہوں، کیا تجھے پسند نہیں؟ اب تو مسکرا دے۔ اس بچے کو لے کر جب آپ عیدگاہ تشریف لے آتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھا کے خطبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ مثال ہے یتیموں کے ساتھ سلوک کی، اور یہی یتیم کوئی مسلم معاشرے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر سے اس کے حق کو ماننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، کون دنیا سے کیا لے گیا، لیکن جب وہاں پہ آگ کھلانے کے لیے دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے، بہت بڑے پیٹ ہیں ان کے، اور راستے میں ہیں لوگ انہیں رونتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جبرائیل امین یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، یہ سود خار لوگ ہیں۔ آج نیا جو معاشی سسٹم ہے بینکنگ کا، فکس ڈپازٹ مسلمانوں میں عام ہے، بینک میں پیسے انٹرسٹ جمع ہونا ایک عام ہے۔ صرف اتنی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہونا، بس یہ فکر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا، وہ نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا، بس اتنا بچانے کی کوشش ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو بینک ڈپازٹ کرتے، کیا انہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو جائیں، لوگ لاتیں مارتے ہوئے آگے بڑھے؟ مال کے سلسلے کی یہ 3 مشاہدات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو مال کے سلسلے میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہمارا مال ہے اس میں سے ہم غریبوں کا حق نکال دیں، اور یتیموں کا کبھی مال نہ کھائیں، ان کی سرپرستی کریں، سود سے ہمیشہ بچے رہیں۔ فروج کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مشاہدے کیے، اور نوجوان خاص طور سے سنیں، ظالم سماج یا مغرب تو یہی کہتا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، لوٹ لو، لیکن اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں جو دیکھ کے آیا ہوں اس کی طرف توجہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے دہنی جانب بہترین گوشت ہے، تر و تازہ گوشت، اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ لوگ تر و تازہ گوشت کے بجائے بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، اسے نوش کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ ماجرا جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، جن کی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے
جائز ضرورت تھی، عورت کے لیے مرد موجود تھا، مرد کے لیے بیوی موجود تھی، لیکن جائز طریقے کے بجائے لوگ ناجائز طریقے سے اپنی نفس کی خواہش پوری کرتے تھے. بیوی کے بجائے کسی اور عورت کے ساتھ اپنی نفس کی خواہش پوری کی، شوہر کے بجائے کسی اور مرد کے ساتھ اس نے خواہش پوری کی. یہ وہ لوگ ہیں جو سڑے ہوئے گوشت کو آج کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین تر و تازہ گوشت بیوی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں دیا تھا، جن کے ساتھ اگر تم نفس کی خواہش پوری کرو تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا. لیکن وہ ظالموں نے وہ نہیں کیا، اور بیوی کو رکھتے ہوئے کسی اور کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پوری کی، اور عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ پوری کی. تو حال یہ ہو گیا. آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو پستانوں سے لٹکا دیا گیا ہے، چھاتیوں سے ایسا لٹکا دیا گیا ہے. جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون عورتیں ہیں جن کے پستانوں سے ان کے جسموں کو لٹکا دیا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سر دوسروں کی اولاد کو مونڈ دیتے ہیں. شوہر رکھتے ہوئے دوسروں کے بستروں کو گرم کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو حمل واقع ہوتا ہے، شوہروں سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے. فروج کا غلط استعمال. مولانا سجاد نعمانی ندوی مدد اللہ العالی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ بھی دیکھیے. انہوں نے بڑی درد مندی سے بات کہی کہ مسلمان معاشرہ اس وقت کدھر جا رہا ہے. ہمارے مسلم بچیاں، انہوں نے پورے ہندوستان میں سروے کروایا اپنے وسائل سے، اور انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان میں اس وقت 3 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں ہیں. شرم ہے، شرم ہے. والدین نے پڑھایا لکھایا، کالج کی دوستیاں، اسلام سے، شریعت سے بغاوت، والدین سے، خاندان سے بغاوت. کالج میں تو پڑھایا لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیم گھر میں نہیں دی، عصمت کو بچانے کا طریقہ نہیں بتایا. اللہ کے نبی اور آپ کے ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، ان کا کردار سامنے نہیں رکھا. کالج میں تو پڑھا دیا. کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں جو سافٹ ویئر فیلڈ میں ہیں، ان کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستیاں ہیں. جزاک اللہ. غیر مسلم لڑکیوں سے دوستیاں ہیں. آج ہندوستان میں سب سے بڑا الزام مسلمانوں پہ یہ ہے کہ لو جہاد کتنا ڈیفنس میں ہے اس وقت اسلام ہندوستان میں، اس لیے کہ ہمارے یہ بچے اپنے فروج کی حفاظت نہیں کیے. کالج میں والدین نے پڑھانے کے لیے بھیجا، وہاں پہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا ظالموں نے. آج پورے مسلمانوں کو بیک ٹو وال کر دیے ظالم. ہم نے یہاں پر ایک بورڈ لگایا تھا لو جہاد کے اوپر، لکھا تھا کہ لو جہاد، لینڈ جہاد اور دوسرا جہاد، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ہیٹ مانگرز یعنی نفرت پھیلانے والوں کی لغت ہے. پولیس والے آ کے اتار دیے. بولے نہیں، کیا صادق بھائی ہے نا، پولیس والے انہوں موجود تھے. بولے نہیں، اس سے جو ہے آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس سے نفرت پھیل رہی ہے. کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ تو لو جہاد، ہمارے بچے اپنے کردار کا ثبوت دیتے، اپنے
لوگوں کو پتا چلتا کہ یہ ایک مسلمان کردار ہے. یہ ایک واقعہ یاد آیا, ایک 5-10 منٹ دیر ہو جائے, لوگوں کو جاگنے کا موڈ ہے, آپ جاگیے, لیکن واقعہ سنیے کہ کردار کتنا اہم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. آپ کی فوج بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب پہنچ گئی ہے, اس پہ بس قبضہ کرنے والی ہے. یہودی باہر نکلے, بولے ٹھیک ہے, آپ کیا کرو, اپنے امیر کو بلا لو. تو اس سے پہلے ہی یہودیوں نے کیا کیا, مسلمانوں کو جو پہلے مورچے میں تھے وہاں سے ان کو آگے بڑھنا تھا. تو یہودی کیا کرے, اپنے خوبصورت ترین لڑکیوں کو راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیے, گاجے باجے دے کر, انتہائی خوبصورت, تاکہ جب مسلم فوج راستے سے گزرے تو خوبصورت لڑکیوں کو ان کے باجوں گاجوں کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف مائل ہو جائیں, ان کے اندر جو جہاد کی روح ہے ختم ہو جائے. کمانڈر کو جب بات پتا چلی تو کمانڈر بڑے فکر مند ہوئے کہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے کردار پہ ڈاکہ, مسلم لڑکے اگر یہ خوبصورت لڑکیوں کی طرف دیکھ لیں اور اس طرف متوجہ ہو جائیں تو بیت المقدس کیسے فتح ہوگا اور ان کی آبرو کیسے بچے گی ہمارے فوجیوں کی. فوری امیر المومنین کو ایک خط تیزی سے گھوڑا دوڑا کے بھیجا کہ یہ حالات ہیں, کیا کرنا چاہیے. تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ کچھ نہیں, پوری فوج کو جمع کرو اور یہ آیت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, مومن بچوں سے کہہ دو, مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کمانڈر نے پوری فوج کو جمع کیا اور کہا کہ امیر المومنین کا حکم آ گیا ہے آیت کی شکل میں, اور آیت یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب اس کے بعد کمانڈر نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا. عورتیں لڑکیاں ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, بجا رہی ہیں, کسی نوجوان نے ایک آنکھ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھی. پوری فوج گزر گئی, پورے لڑکیاں پریشان کہ کیا بات ہے کہ ہمارے اندر خوبصورتی نہیں ہے, کہ ہمارا گانا بجانا صحیح نہیں ہے, اور یہ کیا لوگ ہیں کہ ہم کو دیکھے بغیر, ایک نگاہ دیکھے بغیر گزر گئے. پریشان ہو کر جب پوری فوج گزر گئی تو ایک لڑکی نے کہا کہ کیا بات ہے, چیخ کے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو, کہ ہم تمہیں خوبصورت نہیں دکھائی دیتے ہیں, کیا بات ہے بتاؤ. ایک فوجی نے اپنے چہرے کو پیچھے کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہماری نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور ہمارے کمانڈر نے ہم کو یہ حکم دیا ہے, ہم نگاہ نہیں اٹھا سکتے, تم کو دیکھ نہیں سکتے. لڑکیوں نے چیخ کے کہا کہ اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم کو بھی اپنے ساتھ اسلام میں شامل کر لو, ہم کو بھی اسلام میں شامل کر لو. اتنا بہترین مذہب جو نوجوانوں کو کہتا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو, یہ اسلام ہے دوستو. آج تو حال یہ ہے کہ کوئی لڑکی دیکھے تو اس پہ آنکھیں گاڑنا فرض سمجھتا ہے اپنا نوجوان. آنکھوں کو تپایا جائے گا دوزخ کی آگ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروج کے سلسلے میں جو 2 واقعات دیکھے, ایک کہ وہ مرد بیویوں کو اور عورتیں شوہروں کو رکھتے ہوئے غلط انداز میں اپنی شہوانی خواہش کو پوری کیے, دوسری وہ عورتیں جو
شوہر کو رکھتے ہوئے دوسروں کے بستر گرم کر دی. ایڈمنسٹریشن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ فرمایا, اور آج کے دور میں کتنا بہترین مشاہدہ ہے. دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کچھ لکڑیوں کو جمع کر رہا ہے, گٹھا بنایا ہے, اس کو اٹھانا چاہتا ہے, اٹھ نہیں سکتا, تو وہ گٹھے میں اور لکڑیوں کو شامل کر کے اسے اٹھانا چاہتا ہے, نہیں اٹھاتا. فطری بات یہ ہے کہ وزندار ہو تو لکڑیاں گھٹانا چاہیے, کم کرنا چاہیے, نہیں, اور لکڑیاں شامل کر رہا ہے, اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے. حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ذمہ داری دی گئی, وہ ذمہ داری پوری ادا نہیں کرتا اور مزید دوسری ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے. آج ہماری منسٹریز دیکھیے, ایک ایک منسٹر کے پاس 5-5, 10-10 منسٹریاں ہیں. حق ہی ادا نہیں کر سکتا ظالم. اپنے کتنے میاں بھائی ہیں, کتنے آرگنائزیشن کے صدر بنے ہوئے, کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے یہ اہم ترین چیز معراج میں دیکھی کہ لکڑیاں زیادہ کر رہا, اٹھانا چاہ رہا, نہیں اٹھا سکتا, کہ ایک ذمہ داری اٹھا نہیں سک رہا ہے لیکن مزید ذمہ داریوں کو قبول کر رہا ہے. حضرت گرامی, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین مشاہدہ کیا, اس پہ آپ ذرا غور کریں اور غور کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور خاص طور سے اس وقت جب مسجدیں ویران ہو گئی ہیں, مصلیاں کم ہو گئے ہیں, مسلمان بازاروں میں زیادہ دکھائی دے رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. ایسے بڑے بڑے پتھر سر پہ پھکا پھک کچل رہے ہیں. ایک چھوٹا پتھر مارو سر پہ لگے تو کیسا تکلیف ہوتی ہے, ایسے بڑے بڑے گھنیٹ لے کے سر کو کچلا جا رہا ہے. پوچھا, اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں. روز 5 وقت کی نماز, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ ہم نے نمازوں کو مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کیا ہے. اور یہ وہ ظالم ہے جو اپنی زندگیوں میں نماز سے دور رہتے ہیں, جب مریں گے ایسے بڑے بڑے چٹانوں سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھ لیں, کچھ راتیں جاگ لیں, نہیں, ہر روز 5 وقت کی نمازیں. اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کیا منظر ہوگا کہ بڑے بڑے اس سے کچلا جا رہا ہے. اگر دنیا میں کچھ رہے تو ایک دفعہ کچلنے میں مر جائے گا, لیکن وہ قیامت کا کچلنا ہے, موت بھی نہیں آتی. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, تو پھر نماز کیوں نہیں؟ زندگی میں نماز, 5 وقت نماز, اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف قدم اٹھے, یہ آج عہد کرنا ہے, یہ معراج کا عہد ہے. اس کے بغیر زندگی بیکار, زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے, زندگی میں کوئی رحمت نہیں ہے اللہ کی. نمازیں, آج نماز نہیں ہونے سے افلاس ہے, نماز نہیں ہونے سے بیماریاں ہیں, نماز نہیں ہونے سے بہت ساری برائیاں ہیں. جس طرح کھانا وقت پہ نہیں ملا تو بھوک لگتی ہے, ویسے ہی نماز کا وقت ہوتے ہی روح کو بھوک لگنی چاہیے, آدمی تڑپ جانا چاہیے, نہیں یہ وقت مجھے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا, صرف اللہ کی نماز پڑھنا ہے. حضرات گرامی, یہ
تمام مشاہدات فرما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس زمین پر تشریف لائے. بیت المقدس میں پھر انبیاء کرام آپ کے انتظار فرما رہے تھے. آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو، اور پھر وہاں سے آپ واپس مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد یہ واقعہ اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی، پھپھیری یا چچیری بہن ام ہانی سے کہا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا. تو ام ہانی نے کہا کہ واقعہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ واقعہ کسی کو مت بولیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ واقعہ میں سناؤں گا کیسا بھی. صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے ابو جہل ہی سے ملاقات ہوئی. ظالم نے پوچھا کہ آج کوئی نئی خبر ہے؟ ہاں. کیا خبر ہے؟ میں بیت المقدس جا کر آیا ہوں رات میں. ارے ایک دم چونک گیا وہ. 2 مہینے 3 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں. میں تمام لوگوں کو جمع کروں گا، سب کے سامنے کہتے ہو؟ ہاں بالکل کہوں گا. ابو جہل نے تمام لوگوں کو جمع کیا. اللہ کے نبی نے پورے واقعے کو 100 لوگوں کے سامنے سنا دیا. اب دیکھنا کیا تھا کہ دیکھتے دیکھتے ہنسی مذاق ہو گیا کہ بیت المقدس کا سفر، فلسطین کا سفر، 2 مہینے 2.5 مہینے کا سفر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات جا کر آئے ہیں. ہنسی مذاق. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کتنے ہی لوگ مسلمان تھے، یہ واقعہ سن کے پھر سے کافر ہو گئے. بولا ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ یہ آج بھی ہے. پروف. کالج میں پڑھنے والے بچے پروف دو، مرتد ہو جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی لوگ اسلام سے پھر گئے. اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں نے فوری کہا کہ یہ صحیح موقع ہے. ابو بکر جو آپ کے دستراس ہیں، آپ کے خاص آدمی ہیں، ان کو بھی ذرا دور کر دیں گے کہ اتنی مذاق کی بات نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے فرمائی، ان سے بھی کہیں گے تاکہ وہ بھی متنفر ہو جائیں. بھائی کسی کے ذہن میں یہ بات سنک ہی نہیں ہو سکتی کہ راتوں رات جو ہے بیت المقدس جا کے آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ جانتے ہو آپ کے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ راتوں رات بیت المقدس کا سفر آپ نے کیا ہے اور آئے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے لیے تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. میں تو صبح شام دیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور میں نے آج تک ان کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ مکے کے حالات بہت ہی اس واقعے کو سننے کے بعد دگرگوں ہیں، تو فوری آپ آئے. اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی بات کو استحکام دینا ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، راتوں رات چلے آئے؟ ہاں یہ ہوا ہے. تو بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے، اس سے کہ میں وہاں پہ گیا ہوں، بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا ہوں، اس کی کچھ حالات وغیرہ بیان کیجئے. تو پورے لوگ چوکنا تھے. حضرت ابوبکر چاہتے تھے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حقیقت ہے، اس لیے آپ نے سوال کیا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کھول دیا. ایسے ہر چیز، ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے کلیئر کٹ سامنے پیش کی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ سچ فرما رہے ہیں، میں گیا ہوا ہوں، یہاں ہر چیز بتا دی. اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے، وہ لوگوں نے بھی کہا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط نہیں ہے، جا کے آئے. پھر بھی لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ تھا، اس لیے کہ دل میں ایک شک آ گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جب جا رہا تھا تو میرا براق سے ایک قافلے کا اونٹ بدک گیا تھا، کہیں وادی میں کھو گیا تھا.
میں نے ان کو وہ اونٹ دکھایا, وہ وادی بتائی کہ تمہارا اونٹ وہاں پر ہے. وہ لوگ اس اونٹ کو اس وادی میں جا کے پکڑ کے لائے, اور پھر ایک قافلہ جو ہے سو رہا تھا, اس قافلے کا پانی میں نے پیا, اور وہ پانی میں پیا ہوں اور اس کے آثار بھی میں چھوڑ کر آیا ہوں. تو لوگ انتظار کرنے لگے کہ وہ قافلے آئیں گے تو پوچھیں گے. تو قافلے آئے تو ان سے پوچھا تو کہا کہ ہاں ہمارا اونٹ بھدک کے چلے گیا تھا, اور محمد نے ہم کو وہ وادی بتا دی, وہاں سے ہم کو وہ اونٹ ملا. پھر دوسرے قافلے سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے رات میں کوئی پانی پی کے, ہاں لگا کہ کوئی پانی پیا ہے, ہمارے پانی کے گھڑے میں سے ہوں کیسا لگا. تو بہرحال یہ تمام باتیں ہونے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو طرح طرح کا استہزاء ہو رہا تھا, وہ ماحول ذرا نرم پڑ گیا. معراج کا واقعہ اگر آپ دیکھیں تو موڑ ہے کہ اس کے بعد اسلام نے ایک ایسا موڑ لیا, اس کے بعد بس ترقی ہی ترقی ہوتی چلے گئی, یہاں تک کہ ورلڈ پاور بن گیا. دنیا میں 2 ورلڈ پاورز تھے, قیصر و کسرا, ایران اور روم. لیکن 15-20 سال کے اندر اس واقعے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے دونوں سپر پاور کو زیر نگی کیا اور دنیا کا واحد سپر پاور بنا. تو معراج کا میسج یہ ہے کہ اسلام غلبہ چاہتا ہے. تو ایک جو پازیٹیو تھا اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ پازیٹیو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا, وہ پازیٹیو چیز آج ہم لوگوں میں نہیں ہے, اس لیے آج غلام بنے ہوئے. جتنی نیگیٹو بتائے ہیں وہ پوری ہمارے میں موجود ہے, لیکن جو پازیٹیو اللہ کے نبی نے دیکھی وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے, اس لیے آج یہی نہیں پوری دنیا میں غلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک کھیتی ہے, کچھ لوگ کاٹتے چلے جا رہے ہیں, جیسے جیسے کاٹ رہے ہیں کھیتی اگتی چلی جا رہی ہے, کاٹ رہے ہیں اگتی چلی جا رہی ہے. اے جبرائیل, یہ کیا ماجرا ہے؟ کھیتی کاٹ رہے ہیں فوری اگ رہی ہے, کیا بات ہے؟ بولے یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلسل جہاد کرتے رہتے ہیں, یہ ان لوگوں کی مثال ہے. جہاد کا مطلب سٹرگل, اسلام کو غلبہ دینے کا سٹرگل, اسلام کو سربلند کرنے کی کوششیں. آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں, یہ آپ کے دین کے لیے جیتے ہیں, ان کی سانسیں آپ کے دین کے لیے ہیں, ان کا چلنا پھرنا شریعت کے لیے ہے, سب کچھ اس کو غالب کرنے کے لیے ہے. ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ لوگ کھیتی کاٹیں بھی تو اٹھتی چلی آتی ہے, پھر ابھر کے چلی آتی ہے. یہ ایک پازیٹیو اجر اللہ کے نبی نے دیکھا, اور باقی کے 11 کے 11 پورے نیگیٹو یعنی عذاب کے جو ہے وہ مشاہدات آپ نے کیے. تو آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ امت مسلمہ میں اس وقت پورے نیگیٹو چیزیں موجود ہیں, زبان, مال, فروج, نمازوں سے دوری, سب کچھ موجود ہے. لیکن اللہ کے دین کے لیے جدوجہد بولے تو ذہن میں اترتا نہیں, کیا بھائی نماز پڑھ لیا نا بس ہے, اب شام میں ولیمے کو کھانا ہے, کیا کرنا ہے, بس جنت تو یہ ہاتھ میں ایسے نہیں مل جا رہی, ختم. ایسا ہے. صحابہ کرام نے جس محنتوں سے, جس کوششوں سے, جس جان فشانیوں سے اسلام کو فروغ دیا, جس کی وجہ سے آج ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں, اس کا عشر شیر بھی ہمارے اندر موجود نہیں. یہ نماز پڑھنے والوں کا معاملہ ہے, جنرل باتیں تو چھوڑیے, نماز پڑھنے والے بس شاد و مطمئن نماز پڑھ لیے, ختم ہو گیا. بھائیو, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو, سٹرگل کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے, وہ حق ادا کرنا ہے. نہیں غلام بن جاؤ, بلڈوزر آئیں گے ایک دن آپ کا گھر گرا دیں گا,
فیملی کے ساتھ کسی علاقے میں بولیں گے یہاں پہ رہ جانا تم. آسام میں غریب گھروں میں یا ہندوؤں میں بھی گاؤں میں کیا رہتا، بچی 9 سال کی بڑی ہوتے ہی گھر میں باپ بھی باہر جاتا، ماں بھی باہر جاتی کام کرنے کے لیے. ان کی سب سے بڑی فکر ہے کہ بچی جوان ہے، کچھ خراب آ کے نہ کر دے. عزت چلی جاتی. گاؤں میں اگر کسی لڑکی کی عزت چلی گئی تو گاؤں میں بہت گڑبڑ ہو جاتی. شہر میں معلوم نہیں ہوتا، گاؤں میں پورے گاؤں کا گاؤں جو ہے ہو جاتا کہ وہ بچی ایسی، وہ بچی ایسی. تو گاؤں میں کیا کرتے، بچی جوان ہوتی شادی کر دیتے، کہاں کی فکر لگا لو. یہاں پہ بھی ہندوؤں میں بھی ہوتا، مسلمان ہر جگہ ہوتا، اور آسام میں بھی وہی ہوا. بچے جوان ہوئے، وہ ظالم قانون نکالا 14 سال سے کم عمر کی بچی شادی کے لیے، ان کو تو چھوڑ دیا، جو شادی کرا بچہ ان کو جیل میں ڈال دینا. 2700 لوگ جیل میں ہیں. وہ بچیاں جو ابھی 14 سال سے کم عمر کی جن کی شادی نہیں ہوئی، ان تمام کو فٹ بال گراؤنڈ میں رکھے. فٹ بال گراؤنڈ میں یہ حالات کیوں؟ مدارس کو بلڈوزر لگا دے رہے. کیوں؟ ہندوستان میں گزشتہ کئی صدیوں سے اسلام کا سٹرگل نہیں ہوا. بادشاہت رہی، مسلمانوں کی بادشاہت، لیکن اسلام کے لیے سٹرگل نہیں ہوا. اسلام کو غالب کرنا، قرآن کو اوپر کرنا، یہ سٹرگل نہیں ہوا. ابھی بھی اگر ہم اسلام کے لیے سٹرگل کرنا، دین کے پیغام کو عام کرنا، سٹرگل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اسلام کے پیغام کو پوری شدت کے ساتھ ایک ہی فکر کہ اسلام کے پیغام کو غالب کرنا ہے. کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. جیسے معراج کے بعد حالات پلٹے، اللہ تعالیٰ حالات ایسے پلٹ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر طرف سے خیر ہی خیر رہے گا. میں نے آپ کے سامنے معراج کے واقعے کو جتنا میں سمجھ سکا، جس اینگل سے بھی میں انیلائز کر سکا پیش کیا. آپ حضرات بھی غور و فکر کیجئے، آج اپنے حالات پہ غور و فکر کیجئے. ہمارے اپنے مستقبل میں جو بچوں کے ساتھ جو حالات ہوں گے اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے، اور پھر سوچیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ولیمے کرنے سے ہمارے بچوں کو بہتری ہوگی، ہماری اگلی نسلوں کا ٹھیک ہوگا. ہم سے پہلے والے کیسے کیسے دعوتاں کریں، امیجن نہیں کر سکتے آپ. حیدرآباد تو باورچیوں کے لیے مشہور، عثمان علی خان کے پکوان ساری دنیا میں مشہور. آپ اور ہم کیسے ہیں اس وقت؟ کیسے ہیں؟ ہم بھی ویسے باورچیوں کو کی تعریفاں کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے گزار رہے. ہماری اولاد کیسی ہوں گی؟ تو سوچنا. جس قوم میں لوگ اچھے انداز میں سوچیں گے وہ قوم اوپر جاتی، جو قوم میں سوچنے والے نہیں ہیں نیچے جاتی. پڑھ رہے ہیں بچے، اچھے پڑھے لکھے ہیں، سوچو آج کل حالات کیا ہیں، ایسے کیوں ہوا، ہم کیا کرنا ہے، ہماری اگلی نسلوں کو کیا کرنا ہے. معراج کا پیغام تو یہی ہے دوستو. خالی کہانیاں سننا، کچھ جاگ کے نماز پڑھنا نہیں. کیا کرنا ہے اس وقت، حالات کیسے آ گئے، اس سے نکلنا کیسا ہے. اللہ کے نبی نے معراج میں بتا دیا کیا کرنا ہے کہ کھیتی ایسی کاٹو، کاٹتے ہی اگنے لگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.